حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ مشہور مفسر صحابی ہیں فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں کس کے بارے میں اور کہاں نازل ہوئی، کیونکہ یہ ابتداء اسلام میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے، اس لیے انہیں ان کے اس دعوے پر سچا مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس کا قول مسند احمد میں آتا ہے کہ جب کوئی ہم میں سے سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھ لیتا تو وہ ہماری نگاہوں میں سب سے زیادہ قابل احترام ہو جاتا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران الحمدللہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، کیونکہ اس میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ احکام آ جاتے ہیں اور انہی کو پڑھنے میں قرآن کے بہت وقت لگ جاتا ہے، جس کو اچھی طرح ایک ایک لفظ کو ایک ایک آیت کو اس کے کانٹیکسٹ کو اس کے شان نزول ناسخ و منسوخ کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ تفسیر قرآن میں اقوال صحابہ سے بھی مدد لی جاتی ہے، اور چند مثالیں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سورۃ نساء کی ایک آیت میں آتا ہے انہ کان حوبا کبیرا، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں موجودہ الفاظ حوبا کبیرا کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ حوبا کبیرا یعنی اسما عظیما، حوبا کبیرا سے مراد ہے گناہ، بہت بڑا گناہ۔ اسی طرح سورہ نساء کی ایک اور آیت ہے ذالک ادنی اللہ تعولوا، تو حضرت ابن عباس نے اللہ تعولوا کی تفسیر بیان کی ہے اللہ تمیلوا، یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم مائل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کی تفسیر صحابہ کرام کے اقوال سے معلوم کی جاتی ہے۔ یوں تو ماہر تفسیر صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن 10 صحابہ کرام کو خاص اہمیت حاصل ہے جن کے نام اگر آپ اپنی معلومات کے لیے لکھنا چاہیں تو لکھ لیجیے۔ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ نام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ماہر تفسیر تھے۔ تفسیر صحابہ کو قبول کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ صحابہ کرام کے اقوال کو آثار صحابہ بھی کہا جاتا ہے، اثر کی جمع ہے آثار، تو آثار صحابہ بھی کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے اقوال کو۔ تو صحابہ کرام کے اقوال کو قبول کرنے کے کچھ اصول ہیں، ان اصول پر اگر وہ تفسیر پوری بیٹھتی ہے تو پھر اس تفسیر کو لیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے تفسیری اقوال میں صحیح اور کمزور ہر طرح کی روایات ملتی ہیں، لہٰذا اصول حدیث کے مطابق جانچ پڑتال کی جائے گی، پھر اس سے استفادہ کیا جائے گا۔ جانچ پڑتال کا طریقہ آپ پڑھ رہے ہیں علوم الحدیث میں کہ کس طرح جانچ پڑتال کی جاتی تھی احادیث کی، اسی طرح یہی جانچ پڑتال اقوال صحابہ کے لیے بھی اگر تفسیر میں استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کی جاتی ہے۔ دوسرا اصول، صحابہ کرام کے اقوال اس وقت تک حجت ہوں گے، صحابہ کرام کے اقوال اس وقت حجت ہوں گے جب آیت سے قرآن پاک کی کوئی تفسیر نہیں ملتی، احادیث سے کوئی تفسیر نہیں ملتی، تو پھر اقوال صحابہ کی طرف رخ کیا جائے گا۔ اگر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر مل جاتی ہے تو پھر اقوال صحابہ اس تفسیر کی تائید اور تقویت کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ یعنی جو ایک پرنسپل ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تفسیر کرنے کے لیے ذرائع، اس کا سیکوینس، اس کی ترتیب بھی آپ کو ملحوظ رکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے تفسیر کے لیے ہم نے سب سے پہلا ماخذ کیا پڑھا؟ قرآن کی تفسیر، قرآن کے ذریعے، پھر احادیث مبارکہ کے ذریعے۔ اگر ان دونوں میں نہیں ملتی، جو کہ بہت کم ہے، بہت ہی ریئر ہے، تو پھر کس طرف جائیں گے؟ تیسرا ماخذ کون سا ہے؟ صحابہ کرام۔ لہٰذا اگر ان کا کوئی قول یعنی صحابہ کرام کا قول آپ کے بیان کردہ فرامین سے ٹکراتا ہوگا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تیسرا اصول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تفسیر مستند روایات میں منقول نہ ہو اور صحابہ کرام کی بیان کی ہوئی تفسیروں میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہاں ان کے اقوال کو ہی اختیار کیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تفسیر موجود نہیں ہے
تو پھر صحابہ کرام کے جو اقوال ملتے ہیں اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر سب سے زیادہ ضروری کیا ہے کہ اسی ماخذ کو استعمال کیا جائے اور ان کے اقوال کو قبول کیا جائے۔ ایک اور چوتھا اصول، جہاں صحابہ کرام کی بیان کردہ تفسیروں میں اختلاف ہو جائے تو اولاً یہ دیکھا جائے گا کہ ان اقوال میں کیا ہم آہنگی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یعنی ایک ہی آیت کی تفسیر میں دو صحابہ کرام کے دو اقوال مل رہے ہیں، تو پہلے تو اس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اگر اختلافات ناقابل تطبیق ہو، یعنی اگر تو تطبیق نہیں کی جا سکتی اور اختلافات ناقابل تطبیق ہیں، تو ایک مجتہد جس قول کو دلائل کے لحاظ سے زیادہ مضبوط پائے گا اسے اختیار کرے گا، اور یہ کام ایک مجتہد ہی کرے گا، ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ جو اجتہاد کر سکتا ہے وہی ان دونوں اقوال کو میزان میں رکھ کے دلائل کے ساتھ ایک کو ترجیح دے گا۔ تو یہ اصول ہیں جن کے تحت اقوال صحابہ کو ماخذ تفسیر میں لیا جا سکتا ہے۔ تفسیر قرآن کا چوتھا ماخذ صحابہ کرام کے شاگرد یعنی تابعین کے اقوال ہیں، اور یہ تابعین صحابہ کرام کے براہ راست شاگرد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور کو بھی بہترین دور قرار دیا، خیر القرون جسے کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام کا گولڈن پیریڈ تھا، اور یہ تمام کے تمام تابعین صحابہ کرام کی پیروی کرتے تھے، اس وجہ سے اس پیریڈ کو بھی گولڈن پیریڈ کہا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں، ان کا قول ہے جس کا خلاصہ یہ کہ تابعی اگر کوئی تفسیر صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر کا ہے۔ تابعی اگر کوئی تفسیر صحابی سے نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر کا ہے۔ اگر وہ خود اپنا قول بیان کرے تو دیکھا جائے گا کہ کسی دوسری تابعی کا قول اس کے خلاف تو نہیں، یعنی کوئی اور تابعی اس کے بارے میں کچھ اور بیان کر رہے ہیں اور یہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں۔ اگر خلاف ہو تو اس وقت اس تابعی کا قول حجت نہیں ہوگا۔ اور اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، احادیث نبوی، آثار صحابہ، لغت عرب، جو اب آئندہ ہم نیکسٹ سورس پڑھیں گے، پھر اس کی طرف رجوع کر لیا جائے گا۔ پھر اس ذریعے کو مس کر کے اگلے ماخذ کی طرف جایا جائے گا۔ البتہ اگر تابعین کا اختلاف نہ ہو تو پھر ان کی تفسیر بھی حجت ثابت ہوگی۔ تو ان کی اقوال کو لینے کا بھی یہ معیار مختصراً حافظ ابن کثیر صاحب نے بیان کر دیا ہے۔ پانچواں ماخذ تفسیر اسرائیلیات۔ اسرائیلیات سے مراد یہود و نصارہ کے وہ قصص اور واقعات ہیں۔ اسرائیلیات سے مراد یہود و نصارہ کے وہ قصص اور واقعات ہیں جو حقیقی طور پر یا ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے والے سابقہ یہود و نصارہ کے بیان کردہ ہیں، اور وہ اقوال و قصص اسلامی معاشرے میں رواج پا گئے۔ ان کی 3 اقسام ہو جاتی ہیں۔ اس کو بھی حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات جن کی صحت کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی ہو وہ روایات صحیح ہوں گی، یعنی جو اسرائیلیات کی روایات ہیں قرآن و حدیث سے میچ ہو جاتی ہیں تو وہ روایات لے لی جائیں گی اور ان کو ماخذ تفسیر مانا جائے گا، اس سے اخذ کیے جائیں گے احکام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، اور بنی اسرائیل سے جو سنو اسے بھی یاد کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایک آیت سیکھی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اور بنی اسرائیل سے بھی جو تم سنتے ہو اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اسے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو شخص عمدن مجھ پہ جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ
جہنم میں بنا لے۔ اس کی دوسری قسم ہے وہ اسرائیلیات جو کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف ہوں، نہ تو یہ صحیح ہوں گی اور نہ ہی حجت ثابت ہوں گی۔ مثلا جادو کا علم سیکھنا، بعض اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے خود یہ علم سیکھا، جادو کا علم سیکھا اور کفر کیا، جبکہ قرآن میں کیا آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سیکھا، نہ لوگوں کو سکھایا۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسی روایات جس میں یہ ذکر ملتا ہے وہ قرآن کے خلاف ہیں، وہ حجت نہیں ہوں گی، وہ ماخذ تفسیر نہیں بن سکتی۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو حضرت داؤد سے منسوب کی جاتی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں، وہ بھی نہیں لی جائیں گی، اور بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں بھی ایسی اسرائیلی روایات ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تیسری قسم وہ اسرائیلی روایات جو پہلی دونوں قسموں میں نہ ہوں، تو ان کی نہ تو تصدیق کی جائے گی اور نہ ہی تکذیب کی جائے گی، بلکہ توقف کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل کتاب کی روایات کی، ایسی روایات جو تیسری قسم میں آتی ہیں، اہل کتاب کی روایات کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، ہاں ان سے روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے۔ کہو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے، یعنی ہماری قرآن پاک پر جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے۔ تورات اور انجیل اور زبور پر ایمان لانا ہم پر لازمی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے اس آیت میں کہ کہو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن پاک، اور اس پر بھی جو تم پر نازل کی گئی ہے۔ ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ پہلی روایات، جو پہلی قسم کی روایات ہیں، وہ تو قابل قبول ہیں کیونکہ وہ قرآن و حدیث سے میچ ہو رہی ہیں۔ تو دوسری قسم جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، تو ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان کو رد کر دیا جائے گا۔ جبکہ تیسری کو اگرچہ قبول کر بھی لیا جائے تو بھی اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں۔ اگر اس کو بیان کر لیتے ہیں تو بیان کر لیجیے، اور اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں بیان کرنے سے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ اس سے کوئی ہم قوانین اخذ نہیں کریں گے، کیونکہ آلریڈی قرآن پاک کی تفسیر ان آیات کے لیے موجود ہوگی۔ تو یہ روایت شرعی اعتبار سے حجت تو نہ ہوگی، ہاں ہماری شریعت میں اس کی تائید کر دی جائے گی، نہ کہ وہ ہماری شریعت کا حصہ بنیں گی۔ اس کے علاوہ چھٹا ماخذ لغت عرب۔ مصادر تفسیر میں بعض علماء نے لغت عرب کو بھی شامل کیا ہے۔ کچھ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ لغت کی طرف جایا جائے گا یا نہیں، اگر ضرورتاً جانا پڑتا ہے تو پھر کس طرح جایا جائے گا، تو اس میں اختلاف ہے۔ تو مصادر تفسیر میں بعض علماء نے لغت عرب کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عربی زبان نہایت وسیع زبان ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ اور جملے کے بے شمار معانی ہیں، متعدد معانی ہیں، اس لیے بعض علماء نے اسے بھی ماخذ تفسیر قرار دیا ہے۔ لیکن اس کا اصول کیا ہوگا کہ جس جگہ قرآن، سنت اور آثار صحابہ اور تابعین کے اقوال میں سے کسی لفظ کی تفسیر نہ ہو تو پھر لغت عرب کی طرف اور عرب کے عمومی محاورات کی طرف رخ کیا جائے گا، اور اس کے عام معنی کو لیا جائے گا، ایسے معنی کو نہیں لیا جائے گا جو بہت کم ملتے ہیں، بہت دور جا کر ملتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال جو لوگوں نے صرف اور صرف لغت پر انحصار کیا، جنہوں نے یہ سمجھا کہ عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نہ احادیث کی ضرورت ہے، نہ صحابہ کرام کے اقوال کی ضرورت ہے، نہ تابعین کے اقوال کی ضرورت ہے،
اگر عربک لینگویج میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں، لغت میں ماہر ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہم تفسیر کر سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے اضرب بعصاک الحجر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے قبائل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کیا ہوا تھا لوگوں کو۔ جب وہ جا رہے تھے تو ایک جگہ پر پانی کی تنگی محسوس ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پتھر پر اپنے عصا کو ماریے۔ ایک بہت عام معنی ہے جو ڈکشنری سے لیا جا سکتا ہے، لیکن ایک معنی ہر ایک کے نزدیک اس کا یہی معنی ہے کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، لیکن ایک مفسر نے جو صرف اور صرف لغت عرب کے قائل تھے، انہوں نے عام محاورے کو ترک کیا اور لغت کا سہارا لیتے ہوئے یہ معنی بیان کیا کہ اے موسیٰ، اس لاٹھی کے سہارے سے اس چٹان پر چلو۔ اضرب کا بہت کہیں دور جا کر معنی آتا ہے چلنا، تو انہوں نے باقی سارا معنی کو چھوڑ کر لغت کا یہ معنی لیا۔ حالانکہ اس حصے کا جب انہوں نے معنی کیا ہے تو اس کے بعد 12 چشموں کا پھوٹنا وہ اس سے مس کوآرڈینیٹ کر جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اصل ماخذ قرآن کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف جاتا ہے تو یقیناً اس کے گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، بلکہ وہ گمراہ ہی ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ تو اس طرح کی تفاسیر جو اگلے حصے کو بھی واضح نہیں کر سکتی ہیں، ایسی تفسیر سے گریز کرنا چاہیے۔ اگلا ماخذ عقل سلیم۔ عقل سلیم سے کیا مراد ہے؟ یہ آخری ماخذ ہے۔ سلیم سالم سے بھی ہے اور سلامت ہونے سے بھی ہے۔ وہ عقل جس میں خراب اور ملحدانہ یا کافرانہ نظریات شامل نہ ہوئے ہوں، وہ عقل جس میں خراب اور ملحدانہ یا کافرانہ عقائد شامل نہ ہوئے ہوں، وہ عقل جو اللہ نے فطرت پر پیدا کی ہے اور وہ شخص اپنی اس فطرت کو اسی طرح قائم رکھے، تو یہ عقل سلیم ہے۔ اور اگر فطرت خراب ہو جاتی ہے، جو کہ انسان کے گناہوں کی نافرمانی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو پھر عقل ٹیڑھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ عقل سلیم نہیں رہتی ہے، وہ غلط تعویلیں کرتی ہے۔ تو آخری سورس جو ہے وہ عقل سلیم ہے، جو کہ فطرت کے مطابق ہو، جو کہ مومن کی فطرت ہے۔ تو ایک ماخذ آخری، عقل سلیم کی ضرورت یوں تو دنیا کے ہر کام کے لیے ہے کہ ہم کسی بھی کام کو درست کیسے کر سکتے ہیں، اس کے لیے عقل سلیم ہونا ضروری ہے۔ اور مذکورہ جتنے بھی آپ کو ماخذ بیان کیے گئے، ان سے بھی استفادہ ایک عقل سلیم رکھنے والا شخص ہی لے سکتا ہے۔ جس کی عقل سلیم ہوگی، فطرت پر اس کی عقل ہوگی، جب بھی وہ سب سے پہلے قرآن سے، پھر احادیث مبارکہ سے، پھر اقوال صحابہ، اس طرح وہ بالترتیب ماخذ تفسیر سے تفسیر کرے گا۔ جب عقل سلیم موجود ہو، لیکن اس کو مستقل ماخذ کے طور پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی اسرار اور معارف، اسرار کہتے ہیں راز کو اور معارف معرفت کی جمع ہے، تو قرآن کریم کی جتنے بھی راز ہیں، جتنے بھی معرفت ہے اس کی، تو یہ ایک بیش بہا سمندر ہے قرآن پاک، جس کے معرفت قیامت تک ہوتی رہے گی، جس کے راز قیامت تک کھلتے ہی رہیں گے، جس کے عجائبات کبھی بھی ختم ہو ہی نہیں سکتے، علماء اس سے کبھی سیر ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے جتنے بھی حقائق اور اسرار ہیں، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے قیامت تک دروازہ کھلا ہے، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم اور عقل اور خشیت عنایت کی ہے، وہ تدبر کر کے نئے نئے حقائق تک رسانی حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پر عقل کا معنی اس لیے کہ سائنس کے ذریعے یا جتنی بھی عقل علم کو ایجاد کرتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں رکھے ہیں، ان کے ذریعے اگر قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے تو اس سے قرآن پاک کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ جیسے بہت سے قرآنی حقائق کو ثابت کرنے کے لیے سائنس سے دلائل لیے جاتے ہیں، میتھمیٹکس سے لیے جاتے ہیں، بہت ساری جغرافیائی علوم ہیں وہ لیے جاتے ہیں، تو وہ انسان نے اخذ کہاں سے کیے؟ اس کی عقل کے ان علوم تک اس کا ادراک ہوا، اور پھر عقل سلیم ہونے کی بنا پر وہ ان چیزوں کو ماخذ تفسیر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ اس طرح عقل و فہم سے اخذ کیے ہوئے وہی حقائق اور اسرار معتبر ہوں گے جو دوسرے شرعی اصولوں
اور جتنے بھی ماخذ تفسیر بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہوں، اس کے مخالف نہ ہوں۔ تو یہاں تک الحمدللہ ماخذ تفسیر مکمل ہو گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کچھ ہم آپ کو وہ چیزیں بھی بتائیں گے جن کے ذریعے تفسیر نہیں کی جانی چاہیے، تفسیر کے ناقابل قبول ذرائع، یہ مختصر آپ کو بیان کر دیں گے۔ تفسیر بالرائے ہے، اس سے مراد قرآن پاک کی تفسیر احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال کے بجائے زیادہ تر اپنی رائے سے کرے۔ کوئی ایک عام انسان تفسیر کرے اور اپنی رائے سے اس کی تفسیر بیان کرے تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، جس کی قرآن پاک سے، جس کی احادیث مبارکہ سے، اقوال صحابہ سے کوئی دلیل نہ ملتی ہو۔ جیسے کچھ لوگ صلاۃ کا معنی دعا کرتے ہیں، لغت سے تو وہ لے لیتے ہیں، تو پھر وہ نماز کو جو ایک باقاعدہ اس کا طریقہ ہے اس کو خارج کر دیتے ہیں دین سے، کہ ہم صرف دعا کر لیتے ہیں تو یہ حکم پورا ہو جاتا ہے واقیم الصلاۃ۔ تو یہ تفسیر بالرائے ہے، ایسی تفسیر نہیں کرنی چاہیے، یہ ناقابل قبول ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تفسیر ہے تفسیر بالاشارہ، اسے تفسیر اشاری بھی کہتے ہیں۔ اس تفسیر کا دار و مدار بھی نہ تو قرآن و حدیث پر ہوتا ہے، نہ صحابہ کرام کے اقوال پر، بلکہ اس کا وجود صوفیہ کرام نے رکھا ہے۔ یہ تفسیر ان اشاروں پر مبنی ہوتی ہے جو ان صوفیہ کرام اور اولیاء کرام کے خواب میں آتے ہیں۔ کچھ کشف القلوب ہوتا ہے جسے کہتے ہیں، بہت اس کی ڈیٹیل ہے، سوئے خواب میں کچھ آ گیا تو اس کو قرآن کی تفسیر کہہ دیا۔ کوئی انکشافات ہو گئے، سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی خیال آ گیا اس کو تفسیر کہہ دیا۔ تو یہ سارے ذرائع بھی ٹھیک نہیں ہیں، جس کو تفسیر بالاشارہ کہتے ہیں۔ اور یہ تفسیر ان اشاروں پر مبنی ہوتی ہے جو صوفیہ کرام کو خواب میں کیے جاتے ہیں، تو اس کا تصوف سے تعلق ہے، اور ان کا مطلب بھی صرف وہی بیان کر سکتے ہیں جو تصوف کے ماہر ہوں۔ تو پھر قرآن پاک تو ہر عام انسان کے لیے ہے نا، اس وجہ سے اس ذریعے کو بھی ناقابل قبول ذریعہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا ہے، جو کہ تفسیر، اصول تفسیر میں ذکر کیے جاتے ہیں، جس میں ہم نے تفسیر کا معنی پڑھا، پھر ہم نے تفسیر کرنے کے لیے کچھ ماخذ سورسز پڑھے، جس میں میں نے آپ سے کہا کہ اس کی ترتیب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ ذرائع کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا قرآن، دوسرا احادیث مبارکہ، اور احادیث مبارکہ میں بھی معیار کیا ہے؟ احادیث صحیحہ۔ اس کے بعد اگر ان دونوں سورسز میں تفسیر نہیں ملتی، ایسا بہت کم ہے، تو پھر ہم کس طرف جائیں گے؟ صحابہ کرام کے۔ کون سے اقوال قابل قبول ہوں گے؟ جو قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے متفق ہوں، ٹکراتے نہ ہوں۔ اس کے بعد چوتھا سورس تابعین کے اقوال، پھر اس کے بعد اسرائیلیات سے لیا جائے گا، اس میں بھی میں نے آپ کو 3 اقسام بیان کی۔ پھر اس کے بعد لغت عرب، کوئی اور ڈکشنری نہیں، کوئی اور لغت استعمال نہیں ہوگی، لغت عرب، کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اور سب سے آخری سورس عقل صحیح۔ تو یہ وہ ماخذ تفسیر ہیں جس کے ذریعے تفسیر کی جاتی ہے، جس کا لحاظ ہر مفسر کو رکھنا چاہیے۔ یہ کام تفسیر کا جتنا معزز ہے، جتنا معتبر ہے، اتنا ہی نازک بھی ہے۔ تفسیر کچھ سے کچھ ہو سکتی ہے اگر ان ماخذ کا خیال نہ رکھا جائے تو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔